آج عمران خان نے بڑا واضح ایک پیغام بھیجا جو آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا تھا اور قائم ہونے جا رہی ہے، وہ اس کی مزید اس کے اندر فراوانی یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس کے تحت انہوں نے جوڈیشری کو تو اپنے قبضے میں لینے کا آغاز کر دیا ہے، اور جو ججز کوشش کر رہے تھے پاکستان میں انصاف دینے کے لیے ان کو تو یہ او ایس ٹی کر رہے ہیں، اور جو وہ ججز جو پاکستان میں جنہوں نے جو کہ ناجائز انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل فیصلے دے رہے تھے، ان کو ماشاءاللہ پاکستان میں ان کو ترقی دی جا رہی ہے، ان کو پہچانا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ان کو تمغے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان میں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں جوڈیشری کو کہ جو آپ ہمارے مطابق آپ فیصلے دو گے تو آپ کو ترقی ملے گی، اگر آپ نے کوشش کی پاکستانیوں کو، عوام کو انصاف دینے کی، تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا یا او ایس ڈی کر دیا جائے گا۔ اس کا آپ کے پاس، اگر آپ کو یاد ہوگا، جج دلاور جنہوں نے ناحق فیصلہ دیا عمران خان کے اوپر اور اس کو آگے سے کورٹ میں جا کر اس کو انلیگل قرار دے دیا، اس کو ماشاءاللہ ترقی دی جا رہی ہے۔ ان سارے ججز کے اس وقت کیا کہتے ہیں، سب کے چانسز بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور جو ججز انصاف دینا چاہ رہے ہیں ان کو آپ او ایس ٹی کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اپنے ایمان کے ساتھ انصاف دینا چاہتے ہیں، وہ کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے تھے، لوگ ان کو پہچان رہے ہیں، پاکستانیز ان کو پہچان رہے ہیں، اور وہ ان کی قدر کرتے ہیں، پاکستانی ان کی قدر کرتے ہیں۔ عمران کہتے ہیں ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ جنگ انصاف کے لیے ہے، اور آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ وقت گزر جائے گا، کیونکہ یہ پھر سے انہوں نے آج دہرایا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چلے گا، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظلم کے نظام کے خلاف جہاد کریں۔ دوسرا، اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ جو ان کے اوپر القادر کا پیر والے دن فیصلہ آ رہا ہے، وہ اس پہ ان کو تو پورا یقین ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی، اور ہم نے جب لائر سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بڑا تفصیل سے بتایا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، اور ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہے عمران خان کے کتنے کیسز پہلے بھی گئے ہیں، یہاں سے سزا ہوتی ہے، انہی ججز کو جن کو آپ ترقی کر کے جو سزا دے رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ان کی پوری کوشش ہے ان کو ہائی کورٹ اور اگلے جو ان کے ترقی ہیں ان کو ملیں گی۔ جب یہاں سے سزا ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں ان کو وہاں سے عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو یہ والا جو کیس ہے القادر کا، جو ایک احمقانہ کیس ہے کہ عمران خان نے ایک چیریٹی کا پروجیکٹ کیوں لگایا کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے، یہ بھی جا کے ہائی کورٹ پہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لائرز نے بتایا ہے جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا، کم سے کم 6 ہفتے سے 2 مہینے لگتے ہیں ہائی کورٹ میں پہنچنے کے لیے، اور ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کتنی دیر گھسیٹیں گے، کہ 3-4 مہینے تو عمران خان قید میں، یہ پکا ہے کہ وہ قید میں رہیں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے، اور جو باقی جو قیدی ہیں، کئی ہزار قیدی جو جیلوں میں ہیں، قید ان کو پکڑا گیا ہے 26 کے بعد یا ان دنوں میں جو جن کو قید میں ڈالا گیا ہے، ان کے اوپر مزید شہروں میں کیسز بنتے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ اسی سے ان کی نیت کی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی نیت بالکل نہیں ہے کہ یہ بات چیت کریں، ان کی نیت یہی ہے کہ قید میں رکھیں سب کو۔ تو جو عمران خان کے 2 مطالبات ہیں اس کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے کیا ہے، کہ یہ جو ناحق قید میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے، یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کئی لوگ مسنگ ہیں، بہت زیادہ لوگ مسنگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کی نیت نہیں لگتی ہے، اور دوسری ان کی ڈیمانڈ جو بالکل جائز ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس کے تحت 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ ان کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کی
کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ یہ مطالبات اس کے اوپر بات بھی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کل اتوار کے دن ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجنے کی تحریک شروع کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کے اندر اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں، اگر یہ دو مطالبات کے بارے میں بات کرنے آئیں گے پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں یہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی پاکستان کی کال وڈرا کر لوں گا. یہ عمران خان کا پیغام تھا، یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. مہربانی. آج عمران خان نے بڑا واضح ایک پیغام بھیجا جو آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا تھا اور قائم ہونے جا رہی ہے، وہ اس کی مزید اس کے اندر فراوانی یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس کے تحت انہوں نے جوڈیشری کو تو اپنے قبضے میں لینے کا آغاز کر دیا، اور جو ججز کوشش کر رہے تھے پاکستان میں انصاف دینے کے لیے ان کو تو یہ OST کر رہے ہیں. اور جو وہ ججز جو پاکستان میں جنہوں نے جو کہ ناجائز انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل فیصلے دے رہے تھے، ان کو ماشاءاللہ پاکستان میں ان کو ترقی دی جا رہی ہے، ان کو پہچانا جا رہا ہے. میرے خیال میں ان کو تمغے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ پاکستان میں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں جوڈیشری کو کہ جو آپ ہمارے مطابق آپ فیصلے دو گے تو آپ کو ترقی ملے گی. اگر آپ نے کوشش کی پاکستانیوں کو، عوام کو انصاف دینے کی، تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا یا OST کر دیا جائے گا. اس کا آپ کے پاس، اگر آپ کو یاد ہوگا، جج دلاور جنہوں نے ناحق فیصلہ دیا عمران خان کے اوپر اور اس کو آگے سے کورٹس میں جا کر اس کو انلیگل قرار دے دیا، اس کو ماشاءاللہ ترقی دی جا رہی ہے. ان سارے ججز کے اس وقت کیا کہتے ہیں، سب کے چانسز بہت اچھے ہو گئے ہیں. اور جو ججز انصاف دینا چاہ رہے ہیں ان کو آپ OST کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اپنے ایمان کے ساتھ انصاف دینا چاہتے ہیں، وہ کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے تھے، لوگ ان کو پہچان رہے ہیں، پاکستانیز ان کو پہچان رہے ہیں اور وہ ان کی قدر کرتے ہیں. پاکستانی ان کی قدر کرتے ہیں. عمران کہتے ہیں ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں. یہ جنگ انصاف کے لیے ہے اور آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہ وقت گزر جائے گا، کیونکہ یہ پھر سے انہوں نے آج دہرایا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے